السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حکومت کے پاس ساری کرنسی کا کنٹرول ہوتا ہے، تو حکومت ایسا کام کیوں نہیں کرتی کہ وہ ڈھیر سارے نوٹ چھاپ کر ہم سب میں تقسیم کر دے اور ہم سب کو امیر بنا دے؟ ایسا حکومت کیوں نہیں کرتی؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ پاکستان میں کل کتنے نوٹ اس ٹائم گردش میں ہیں، پاکستان کی کل ورتھ کیا ہے، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ پیارے بھائی جو اس چینل پر نئے ہیں، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹری ویڈیو سے آپ سب سے پہلے اپڈیٹ ہوں۔ چلے ہم اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ حکومت کرنسی اس قدر کیوں نہیں چھاپتی کہ ہم سب کو امیر بنا دے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ کرنسی ہوتی کیا ہے، کرنسی کا مطلب کیا ہے۔ پیارے بھائیو، ہر وہ چیز کرنسی ہے جس کے بدلے میں آپ کوئی چیز خرید سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ ان کے بدلے میں کچھ خرید نہیں سکتے تو وہ آپ کی کرنسی نہیں کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ ایسے نوٹوں کا کیا فائدہ جن سے آپ کچھ خرید ہی نہیں سکتے۔ یہ کرنسی وجود میں کس طرح آئی؟ سب سے پہلے ہوتا تھا بارٹر سسٹم۔ لوگوں کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی وہ چیز دوسرے سے خرید لیتے تھے اور اس کے بدلے میں اس کو کچھ اور چیز دے دیتے تھے۔ جیسے اگر کسی کو چاہیے چاول اور اس دوسرے شخص کو چاہیے دودھ، تو وہ دونوں شخص ڈھونڈتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے تھے کہ بھائی میں نے چاول لینے ہیں، تو کون سا شخص چاول بیچ رہا ہے اور کس کو دودھ کی ضرورت ہے۔ تو ایسے کرتے کراتے وہ آپس میں ایک ڈیل فکس کر لیتے تھے، اور کرنسی یہی تھی بارٹر سسٹم۔ آہستہ آہستہ ڈیفیکلٹی آتی گئی لوگوں کو، کیونکہ کچھ چیزوں کی قیمت زیادہ تھی، کچھ کی کم ہوتی تھی، تو اس طرح ان کو آپس میں ڈیل کرتے ہوئے بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ کرنسی وجود میں آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشین ہے تو وہ اتنے نوٹ کیوں نہیں چھاپتی کہ ہم سب کو امیر بنا دے؟ ایسا ایک ملک نے کر کے بھی دیکھا ہے، اس کی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا کچھ ایسے کہ 2001 میں زمبابوے کے صدر نے یہ سوچا کہ ہمارا ملک بہت ہی غریب ہے، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بہت سارے نوٹ چھاپ کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ہر شخص امیر ہو جائے، اور امیر ہونے کے بعد ہمارے ملک میں خوشحالی آ جائے۔ لیکن جیسا اس نے سوچا بالکل ہوا اس کے برعکس۔ اب صدر نے یہ فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے نوٹ چھاپنے شروع کر دی۔ بہت زیادہ نوٹ چھاپنے کے بعد انہوں نے یہ نوٹ سب غریبوں میں تقسیم کر دیے، اور زمبابوے کے ہر شخص کے بعد بہت زیادہ پیسے ہو گئے تھے۔ اگر کسی کو ایک بریڈ یا ایک سگریٹ کی ڈبی خریدنی ہوتی تھی تو انہیں نوٹوں کے بنڈل لے کر جانے پڑتے تھے۔ ایسا کیوں ہوا کہ ہر چیز کی قیمت بہت ہی آسمان پہ چلی گئی؟ جب ہم نے کسی سے کام کروانا ہوتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اس کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ شخص کام تبھی کرتا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں اس کو پیسے ملیں گے۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اسی لیے وہ شخص کام کرتا ہے۔ لیکن اب ہر شخص کے پاس تو بہت ہی زیادہ پیسے تھے، اس لیے ہر شخص کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ سب لوگ تو امیر تھے اور امیر لوگ بھلا کام کیوں کریں۔ اس کی وجہ سے قیمتیں چلی گئی آسمان پر، اور اس کے بعد زمبابوے کے لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے۔ قیمتیں اس قدر اوپر چلی گئی تھی کہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان قیمتوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، چونکہ اب ہر شخص کے پاس پیسے تھے تو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی گئی زیادہ اور سپلائی ان کی کم تھی، کیونکہ کوئی چیز بن ہی نہیں رہی تھی۔ اور چیزیں کیوں نہیں بن رہی تھی؟ کیونکہ لوگ کام نہیں کر رہے تھے۔ یہ بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی۔ زمبابوے میں 2002 سے 2008 تک انہوں نے نوٹ چھاپنے شروع کیے، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ ویلیو کے نوٹ بھی چھاپے، حتیٰ کہ یہ 1 ٹریلین کے نوٹ بھی انہوں نے چھاپ دیے، لیکن پھر بھی قیمتیں قابو میں نہ آئی۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کس طرح قیمتیں اوپر گئی۔ ذرا سپوز کریں کہ پاکستان میں 1 کلو چاول رہ گئے ہیں اور اس کو خریدنے کے لیے صرف شخص ہیں دونوں کے پاس 25 روپے ہیں۔ اب دونوں کے پاس پیسے ہی 25 ہیں، تو چاولوں کی قیمت ان کی ڈیمانڈ کے حساب سے ہوگی 50 روپے۔ اگر ان دونوں کے شخص کے پاس کہیں سے پیسے اور آ جاتے ہیں تو ان چاولوں کی قیمت بھی اور زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح زمبابوے میں یہی حال ہوا، لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا،
اسی لیے چیزوں کی قیمتیں اوپر سے اوپر جاتی گئی۔ جب بہت ہی زیادہ خراب سچویشن ہو گئی اور لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے، تب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ زمبابوے میں بالکل ورلڈ وار 2 کے بعد والا حالات ہو گئے تھے۔ جب گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ان نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اب آپ ان نوٹوں کو جلا دیں، تو حکومت کے اس اعلان پر ساری عوام نے لبیک کہا اور سب نے نوٹ جلا دیے۔ اب حکومت کے پاس کچھ نوٹ جو بچے ہوئے تھے، ان نوٹوں سے حکومت نے باہر کی کرنسی کے ساتھ لین دین شروع کر دیا۔ اب اس چیز کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ زمبابوے میں ایک $1 کی قیمت کھربوں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب کسی ملک میں کتنے نوٹ چھاپنے ہیں، یہ فیصلہ تو ہوتا گورنمنٹ کا ہے، لیکن گورنمنٹ یہ فیصلہ کچھ قوانین کے تحت کرتی ہے۔ کسی بھی ملک میں نوٹوں کا تعین کرنا ہو تو وہ گورنمنٹ اندازہ لگاتی ہے اپنی جی ڈی پی سے۔ اب جی ڈی پی کیا ہے؟ کسی بھی ملک میں پورے سال کے اندر جو کاروبار ہوا ہے، جو چیزیں بنی ہیں، جو چیزیں فروخت ہوئی ہیں، ٹوٹل ود ان دا کنٹری جو بھی کاروبار ہوا ہے اس کی کل مالیت کتنی تھی، اسی حساب سے نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ ڈیمانڈ کو سپلائی کے برابر رکھا جاتا ہے۔ اگر ڈیمانڈ اور سپلائی کو برابر نہ رکھا جائے تو ملک میں نوٹ ہو جائیں گے زیادہ، اور نوٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہو جائے گی۔ اور پاکستان میں اس وقت 50 کھرب 10 ارب اور 37 کروڑ روپے ہیں۔ تو دوستو، کیا کہتے ہیں آپ اس ویڈیو کے بارے میں؟ آپ اپنے بھی کوئی رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اس کے علاوہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام پہ آئی۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔